السميع العليم من الشيطان الرجيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي صدق الله مولانا العظيم. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو. حضرات گرامی قدر، یہ کانفرنس ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے. اور آپ دوستو احباب بھی بڑے ذوق اور شوق سے یہاں تشریف لاتے ہیں. اور خطباء، علماء اور فضلاء کے بیان سے مستفید ہوتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ میرے بعد میرے بھائی علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے. میں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے وجود پر زخم کھانا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا جہاد کے لیے ہر وقت ہماتن تیار رہنا اپنا مال اپنا بتا اپنی اولاد اپنا کنبہ اور قبیلہ اپنی برادری اپنی دوستیاں سونا چاندی
زمینیں اور باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کی اس محبت کو دیکھ کر، ان کے اس ولولے کو دیکھ کر ان کے اس جذبے کو دیکھ کر آسمان کا خالق و مالک ان پر اتنا خوش ہوا، ان سے اتنا راضی ہوا کہ آسمان کے خالق و مالک نے اصحاب رسول کے سینے پر تمغے سجا دیے، انہیں گولڈ میڈل سے نواز دیا، اور ان کے سینے پر تمغے سجاتے ہوئے آسمان کے خالق و مالک نے یوں کہا کہ ان کے سینے پر اولئک ھم المؤمنون، ایک تمغہ یہ لگایا، دوسرا تمغہ اولئک ھم المہتدون، تیسرا تمغہ اولئک ھم المفلحون، چوتھا تمغہ اولئک ھم الصادقون، پانچواں تمغہ اولئک ھم الراشدون، چھٹا تمغہ اولئک ھم الفائزون، ساتواں تمغہ اولئک ھم المتقون۔ وہ اصحاب رسول، وہ نبی کے ساتھی، وہ پیغمبر کے جانشین، وہ نبی کے وفادار، جن کے سینے آسمان کے خالق و مالک نے ان تمغوں سے بھر دیے، آج ان اصحاب رسول کے بارے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر زبان تان دراز کی جاتی ہے۔ ان اصحاب رسول کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، ان اصحاب رسول کو گالی دی جاتی ہے، ان اصحاب رسول کے مومن ہونے میں شک کیا جاتا ہے۔ اہل حدیثوں، تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یا تو ہم اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ ظہیر کی طرح شہادت کا رتبہ پالیں گے، یا دشمنان صحابہ کو اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ کیا آپ اصحاب
کر دیا ہے کہ اس ملک کے پاکستان میں سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نبی کے جانشین ابو بکر صدیق پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ کیا صرف استغفر اللہ سے کام بن جائے گا؟ نہیں۔ کیا صرف استغفر اللہ سے بات بن جائے گی؟ نہیں۔ کیا صرف جلسے کروا لینے سے بات بن جائے گی؟ نہیں۔ کیا ان کی زبانوں کو صرف استغفر اللہ کہنے سے روکا جا سکے گا؟ نہیں۔ اہل حدیث کا اعلان سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مر جانا گوارا ہے، محمد کے صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا کیا یارو؟ پھر تنقید کا نشانہ بھی اسے بنایا جاتا ہے۔ ان کے سینوں پر جب آسمان کے خالق و مالک نے تمغے سجا دیے نا، پھر ان سے پوچھا گیا، ان صحاب سے پوچھا گیا، بتاؤ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمغے تو سب کو ملے تھے، پھر پوچھا گیا بتاؤ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ قال ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ۔ ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ابو بکر تو ہم سب کے سردار ہے، رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر رضی اللہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، ابو بکر کو کافر کہتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ کہتے ہیں جی سردار نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ کیوں نہ کہیں؟ اور جس کو میرا محبوب پیغمبر محمد سید اور سردار کہے، اس کو میں کیوں نہ کہوں؟ اگر رحمت کائنات نے حسنین کریمین کے بارے میں کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، اسی نبی کی زبان سے نکلا تھا سیدہ قبول اہل الجنہ۔ جس کو حسنین نے سید کہا تھا، اسی پیغمبر نے ابو بکر و عمر کو بھی سید کہا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کیوں نہ کہوں؟ اللہ کی قسم میں تو اس ابو بکر کے بارے میں یہی کہوں گا، کیا اللہ نے مقام دیا ہے۔ میں اس کا تجزیہ ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں، پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری کام کی ہوتی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہے، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں، مگر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہر آسمانی کتابیں
واجب الاحترام ہے، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انبیاء سارے کے سارے اللہ کے قاصد اور نمائندے ہوتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور نبی کے سارے صحابہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، مگر میرے ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس طرح نہیں رہے گا کہ مسجد کی چار دیواری سے آواز باہر نہ جائے اور سنیو وہابیو، ہم نے خلفائے راشدین کا نعرہ اس طرح لگانا ہے کہ یہاں سے یہ نعرہ اسلام آباد کے اماموں سے ٹکراتا ہوا ایران کی سرزمین تک جائے۔ زبان تام دراز کرنے کی اجازت سارے والوں اجازت نہیں دے۔ تم نے کیا سمجھا؟ کیا عشق نے سمجھا ہے؟ کیا حسن نے جانا ہے کہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے؟ ہم اللہ کی قسم کسی مسلک کا شکار ہونے والے نہیں، ہم مسلک فوش بھی نہیں، ہم مسلک فوش بھی نہیں، ہم کسی کو لگیدنے کے قائل نہیں اور کسی کو ان کو لگیدنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ بولو اجازت نہیں۔ اس صدیق کے بارے میں، اس صدیق کے بارے میں اجازت ہے، اور جس کو آسمان والے نے مدینے والے سے ایسا جوڑا ہے، ایسا جوڑا ہے کہ انہیں صدیاں بیت گئی پیٹتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، آج تک صدیق کو جدا نہیں کر سکے۔ بولو صدیق کو جدا نہیں کر سکے۔ کیسے کریں گے؟ رب نے جوڑا ہے نا، رب نے۔ اللہ کی قسم میں جب دیکھتا ہوں نا حیران ہوتا۔ میں نے دیکھا اللہ نے دیکھو کیسے جوڑا ہے۔ ابو بکر مکے میں نبی کے ساتھ ہے، مدینے میں نبی کے ساتھ۔ ابو بکر مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، مکان میں نبی کے ساتھ، دکان میں نبی کے ساتھ، بازار میں نبی کے ساتھ، دار میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، ایوان میں نبی کے ساتھ، میدان میں نبی کے ساتھ، امن میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، مجھے کہنے دے خوشی میں نبی کے ساتھ، غمی میں نبی کے ساتھ، اور دن میں نبی کے ساتھ، رات میں نبی کے ساتھ۔ ڈوبی کتاروں رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرا ابو بکر بدر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، آج قبر میں بھی محمد کے ساتھ ہے۔ نگر نگر
بکر کے ساتھ تعلق صرف اندر والوں کا ہے کہ باہر والوں کا بھی ہے؟ وہ باہر والے کیا روزہ رکھ کے آئے ہیں اور صدیق کی صداقت کے لیے چھوٹوں کو بھی جاگنا ہے، بڑوں کو بھی جاگنا ہے، امیروں کو بھی جاگنا ہے، غریبوں کو بھی جاگنا ہے، کاروں کو بھی جاگنا ہے، گوروں کو بھی جاگنا ہے، وہابیوں کو بھی جاگنا ہے، سنیوں کو بھی جاگنا ہے۔ اگر تم جاگ گئے رب ذوالجلال کی قسم ہے دشمنان صحابہ بھاگ جائیں گے۔ تکبیر! صحابہ پر لعنت، دشمنان صحابہ پر، دشمنان صحابہ پر، یوسف علوی پر، دشمنان صحابہ پر، یوسف علوی پر۔ یارو تم نے ہمیں بزدل سمجھ لیا ہے کہ صدیق کو گالی دے رہے ہو؟ تم نے ہمیں بے حمیت اور بے غیرت سمجھ لیا ہے، صدیق کو گالی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور ہم تو اپنے یار کے لیے گالی برداشت نہیں کرتے، محمد کے یار کے لیے کیسے برداشت؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہائے ہائے، نبی کے ساتھ کیسا جوڑا ہے؟ اللہ نے صدیق کو نبی کے ساتھ جڑا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی بس نہیں، جامعہ ترمذی کھولو، امام کائنات کہہ رہے ہیں انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ کیسا جوڑا ہے؟ تو سمجھ رہا ہے یہاں سے جدا کر دے گا؟ اور کیسا جوڑا؟ کہا لوگوں ابو بکر میرے غار کا بھی صحابی ہے، غار میں بھی بولو، غار میں بھی کہتے ہیں بعد میں پھر گیا تھا۔ محبوب 1400 سال پہلے جواب دے گئے، 1400 سال پہلے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، آمینہ کا لال جواب دے گیا ہے۔ کہتے ہیں بعد میں پھر گیا تھا، رب کے نبی نے کہا نہیں، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ، اور یہ صرف غار کا نہیں، تم روتے رہو ابو بکر تو میرے غار والا میرے حوض کا بھی ساتھی ہے، میرے حوض کا بھی ساتھی ہے، نہیں توڑ سکے۔ آگے بڑھے، پھر محبوب کھڑا ہے، کنز الاموال اٹھاؤ، کنز الاموال کی برگردانی کرو۔ پھر نبی کھڑا ہے، ذرا جدا کر کے تو دکھا، کیا کہہ رہا ہے نبی؟ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اللہ میں محمد تجھ سے دعا مانگ کے جاتا ہوں، اللہ تو نے دنیا میں ابو بکر کو مجھ سے جدا نہیں ہونے دیا، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ قیامت کے دن بھی ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا، معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اللہ جہاں محمد کا مقام ہو وہاں ابو بکر کا بھی ساتھ ہی ہو، فی معی درجتی، فی درجتی، معی درجتی، میرے ساتھ رکھنا، معی فی درجتی یوم القیامہ۔ کیسے جدا کرے گا اس ابو بکر کو، کیسے جدا کرے گا؟ اللہ نے جدا کتنے صحابہ ہیں نبی پاک کے؟ 1,44,000 یا تقریباً 1.5 لاکھ۔ کوئی بتا سکتا ہے مکے اور مدینے میں کتنے صحابہ دفن ہیں؟ 10,000 صحابہ دفن ہیں مکے اور مدینے میں، کتنے؟ 10,000۔ بولو کتنے؟ 10,000۔ صحابی کتنے تھے؟ باقی کہاں گئے؟ کہاں گئے باقی؟ چلو تلاش کے لیے نکلے، چلو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، چلو دیکھنے کے لیے نکلے۔ میں تلاش کے لیے نکلا، کوئی صحابی مجھے مصر میں ملا،
کوئی صحابی مجھے یمن میں ملا، کوئی صحابی مجھے شام میں ملا، کوئی صحابی فلسطین میں دفن ہوا، اور کوئی صحابی انطاکیہ میں دفن ہوا، کوئی قسطنطنیہ میں دفن ہوا، اور کوئی تمہارے سندھ میں دفن ہوا، کوئی چین میں دفن ہوا، کوئی نجف میں دفن ہوا، کوئی کربلا میں دفن ہوا۔ جاؤ تلاش کرو، تمہیں کوئی نجف میں ملے گا، کوئی کربلا میں ملے گا، کوئی مکے میں ملے گا، کوئی مدینے میں ملے گا۔ ابو بکر کی تلاش کے لیے نکلو، وہ آج بھی تمہیں محمد کے قدموں میں ملے گا۔ سن لے، یہ حکمران سن لے، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا بالا علامہ احسان الہی شہید کے روحانی فرزندوں سے بڑا ہے۔ یہ علامہ شہید کی طرح تمہیں کڑی کڑی للکارتے رہیں گے، اور تمہیں عظمت صحابہ سناتے رہیں گے، دشمنان صحابہ کو یہاں سے بناتے رہیں گے۔ کیسے بات کرنے دے صدیق کے خلاف، کیسے زبان کھولنے دے صدیق کے خلاف، آج اس کے بارے میں کائنات کا امام کہہ کے گیا، مستدرک کے حاکم کھول ذرا، کائنات کا امام کہہ کے گیا، اپنے یار کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ابو بکر عتیق اللہ من النار۔ انہیں کیا پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ معبود جی کون ہے؟ فرمایا میرا ابو بکر وہ ہے جس کو رب نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اس کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو اس کے ایمان پہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑے جگرے سے، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، میں بڑے جگرے سے کہتا ہوں۔ کہاں ہے جگرا تیرا بڑا؟ تمہیں پتا نہیں یہ ملک صدیق کے شہدائیوں کا ملک ہے، یہ ملک صدیق کے فدائیوں کا ملک ہے، یہ ملک صدیق کے پروانوں کا ملک ہے، یہ ملک صدیق کے دیوانوں کا ملک ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے جو صدیق کو بھونکے گا وہ اس ملک میں رہ سکتا، اور ہم اسے اس ملک میں رہنے دیں گے۔ تم نے کیا سمجھا؟ دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، آصف علوی پہ لعنت، آصف علوی پہ لعنت، نوافذ پہ لعنت، دشمنان صدیق پہ لعنت۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار وفار، یار وفادار کے خلاف ہم بات سن سکتے نہیں سن سکتے۔ نبی کائنات نے کہا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بکر۔ کائنات کے امام نے کہا روئے زمین پر انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل اس روئے زمین پر موجود، ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔
ابو بکر سے افضل کوئی نہیں. یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی ہے. حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ ہماری کتاب نہ کھولو، اپنی کتاب رجال الکشی کھولو. یہ حضرت علی کھڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا النبی جحیفہ قال سمعت علیا. ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے سنا یقول، وہ فرما رہے تھے، کیا رہے تھے، الا اخبرکم، اور میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، ایک خبر نہ دوں، میں ایک خبر سے تمہیں متنبہ نہ کروں. بتاؤ. بخیر هذه الامة بعد نبیہا. جانتے ہو نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سب سے بلند و بالا کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ علی جی بتائیں کون ہے؟ جناب علی بولے، فرمایا قال ابو بکر. اللہ تعالی کون افضل ہے؟ بولو کون افضل ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں نہیں نہیں علی افضل رضی اللہ تعالی. ہم نے کہا کاش آج اگر حضرت علی زندہ ہوتے، حضرت علی زندہ ہوتے کیا کرتے؟ کتاب تمہاری رجال الکشی کیا کرتے؟ پتہ ہے کیا فتویٰ ہے حضرت علی کا؟ لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر. اور میری آواز سننے والوں اور میرا خطبہ سننے والوں، حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور میرا خطبہ سننے والوں، جی علی جی کیا بات؟ کوئی تم میں سے مجھ علی کو ابو بکر پر فضیلت، سارے بولو فضیلت نہ دے. اگر تم میں سے کسی نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی، پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ الا جلدتہ حد المفتری. کہا میں جس نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی میں اسے 80 درے ماروں گا. کتنے درے؟ 80 درے. میں حد نافذ کروں گا اس پہ، میں بہتان کی سزا دوں گا اسے، اس کی پشت پہ میں چھڑیاں اور لاٹھیاں برساؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری سوچ کیا ہے؟ تیری فکر کیا ہے؟ سن لو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم ہر بات برداشت کر سکتے ہیں، صدیق اکبر کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے، عمر کی عدالت کے نعرے کھڑکا کے رہیں گے، عثمان کی حیات کا پیغام سنا کے رہیں گے، علی کی شجاعت کا درس دے کر رہیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے تیار ہو ٹکرانے کے. ٹکراؤ گے، ایمان میں آؤ گے، صدیق کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے. ہم صحابہ کی عظمت کے، اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے، کتاب و سنت کی صدا لوگوں کو سنا کے رہیں گے. انشاءاللہ وہ دن